ہے اور اس کی کامیابی میں ماں باپ کے بعد سب سے بڑا ہاتھ اس کے استاد کا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے ان سارے علوم جو اسے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ اسے اپنے استاد کی طرف سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک اچھا استاد آپ کو مل جائے جو آپ کی تعلیمی ضروریات کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت پہ بھی زور دے اور آپ کی تربیت بھی کرے، تو آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں اسے سمجھنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ میں آج آپ کو اپنے ان محترم استاد سے ملوانا چاہوں گا جنہوں نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جتنی بھی چیزیں اور تھوڑا بہت جو علم ہے وہ انہی کے مارون منت ہے۔ جس انداز سے انہوں نے تربیت کی اور جس طریقے سے انہوں نے تربیت کی کہ زندگی کے آج اس مقام پہ کھڑے ہو کر بھی جب بھی کبھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑی اور جہاں مجھے لگا کہ میں یہاں پھنس چکا ہوں یا مجھے آگے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو میں ضرور ان سے مشورہ کرتا ہوں، اور آج تک جو بھی ان سے مشورہ کیا یا جو بھی انہوں نے گائیڈ لائن دی اس پہ چل کر کامیابی ہی ملی، ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تو میں اپنے محترم استاد سید اظہار الحسن صاحب سے جو ہے وہ آپ کو ملوانا چاہوں گا، اور ان کا جو تعلیمی اور ایجوکیشن سیکٹر سے جو تعلق ہے وہ کچھ 27 سے 28 سال پر محیط ہے۔ تو ہم آج تعلیم کے بارے میں ہی زیادہ بات کریں گے، تو میں اپنے محترم استاد سید اظہار الحسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروف لائف میں سے، زندگی میں سے ٹائم نکالا اور میرے ویورز کو اور ان سٹوڈنٹس کو جن کو آج کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے، ان کے لیے وقت نکالا۔ سنائیں کیسے چل رہی ہے زندگی؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں جو ہے وہ کچھ بات کرنے کا موقع ملا ہے مجھے، اور آپ کے ساتھ ایک نشست ہے جس میں کہ انشاءاللہ ہم ویورز کے لیے بھی کچھ باتیں کریں گے، کچھ آپس میں باتیں کریں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جو آپ کا تعلیمی سفر ہے وہ کچھ 27 سال پہ محیط ہے۔ آپ نے ایز اے ٹیچر 27 سال جو ہے وہ گزارے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں کہاں کہاں لگتا ہے کہ جو چیزیں ہم کریں تو وہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو تعلیمی نظام ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور انتہائی مستند نظام ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ اس کو لانے والے جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم کے جو ہے وہ بھیجا، اور انہوں نے جس طرح سے امت کی جو ہے وہ تربیت کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام ہمارے پاس موجود ہے، اور جیسے جیسے جب پوری انسانیت میں سے کوئی اس پر عمل پیرا ہوگا تو انسانیت عروج پر جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام موجود ہے جسے ہمیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے یا جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے وہ اس سے منسلک ہو، تاکہ ہمارا جو نظام ہے وہ نظر آئے کہ ہاں یہ نظام کہیں ہے جو قرون اولیٰ میں بھی تھا اور اس کے بعد بھی چلتا رہا،
مگر آج ہم چونکہ اس سے دور ہو چکے ہیں تو اس لیے شاید وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، مجموعی طور پر تو بحیثیت مسلمان امہ کے آج ہم کسی قدر جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ تھوڑا ڈاؤن فال ہے اس کے اندر، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ سسٹم کی خرابی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اس بات پہ نظر ثانی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے سسٹم، اگر میں بحیثیت ٹیچر یہ آپ سے کہوں کہ بہت سارے جو ہے وہ ایجوکیشنل جو پالیسیز ہیں وہ اس ملک کے اندر آتی رہی ہیں، اور ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ کون سی پالیسی ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ اینالائز کرنے میں ہماری غلطی ہے۔ ہم اینالائز تو اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں جی ایک پالیسی ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہی اس کے حسن و قباح کا پتہ چل سکے گا نا۔ جب ہم نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا، رستے میں چھوڑ دیا، ایک پالیسی آئی اس کو آدھا کر دیا، آدھا جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ چیزوں کو بٹس اینڈ پیسز میں تقسیم کرنے والی بات ہے، تو کوئی نتیجہ تو سامنے نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ نتائج اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے جس طرح کہ اتنا بڑا نظام ہمارے پاس موجود ہے اور کسی بھی خامی سے بالکل جو ہے وہ منزہ اور پاک ہے، تو وجہ اس کی بیسک یہی ہے کہ ہم اس پر کام نہیں کرتے۔ میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ نظام بھی ہے، پالیسیز بھی ہیں، مگر اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مستقل مزاجی کی اور صبر و استقلال کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے، اور میں آپ کے توسط سے بھی اپنے ویور سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اور ان کے توسط سے میں پوری انسانیت سے بھی بات کرتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں خاص طور پر، کہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مبارک زندگی میں 2 چیزیں ہمیں صرف نظر آتی ہیں، ایک صبر اور ایک استقلال، اور اسی صبر اور استقلال کو جو ہے وہ لے کر چلے ہیں۔ 13 سال تک آپ نے یوں ہی صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، ایک کام سیکھنا ہے۔ کام سیکھو گے میرے پاس آ کر، کرو گے باہر جا کر تمہیں مشکلات ہوں گی، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ آپ پر پتھر بھی پھینکیں گے، آپ کو آزمائشوں میں جو ہے وہ ڈالیں گے، آپ نے ان سب کو جو ہے وہ بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ میرے جو انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں، پہلی قوموں کو جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو آپ پورے قرآن میں دیکھیے کہ ان کے حالات بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ صبر اور استقلال انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور مسلمان بھی جب اس کو سیکھیں گے، 13 سالہ محنت کو سیکھیں گے، تو تبھی کامیابی ممکن ہے۔ ہم یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، یہ ہم تھوڑے سے جلد باز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قومیں اوپر اور نیچے نہ آئیں، عروج و زوال ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب عروج و زوال ساتھ رہتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج پر کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھایا ہے، اور اگر زوال جو ہے وہ سامنا ہو جائے تو اس کو بھی کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ بھی سکھایا ہے۔ کیا غزوہ احد ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا غزوہ بدر ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک بعد کی بات ہے اور فتح مکہ بعد کی بات ہے، پہلے بدر ہے، پھر احد ہے، پھر احزاب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ زوال کی طرف ہیں یا آزمائش کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور غزوہ احد میں آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں ایک لمبی بات جو ہے وہ کی گئی ہے کہ تم لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے اور کس طرح سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس سے جو چیز اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر و استقلال جب آپ کریں گے تو ہی کنٹینیوٹی رہے گی۔
جی آپ اس بیچ میں اگر آپ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کنٹینیوٹی نہیں رہے گی۔ دیکھیں قول ہے کہ الاستقامہ فوق الکرام، بے شک، استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ استقامت سکھاتی ہے۔ بے شک، زکوٰۃ ہمیں کہ دو سسٹم اگر مسلمان سمجھ لے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں آ سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، بحیثیت ٹیچر کے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نماز کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام، جب مسلمان اس کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور سیرت نبیہ سے دیکھیں گے جا کر کہ صحابہ کرام نے کیسے اس پر عمل کیا اور کس طرح کا عروج حاصل کیا، آج بھی وہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز جو ہے وہ بندے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ بے شک، ٹھیک ہے نا، 5 وقت آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اذان ہوتے ہی ڈسپلن کا تقاضا ہے۔ یہ ہمارے اندر سب سے پہلی جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہے آپ کو کال کر لیا گیا ہے، آپ آن کال ہیں، 5 وقت آپ کا آن کال ہے، اور 5 وقت جو ہے وہ آپ تقسیم بھی دیکھ لیں کہ تمہاری صبح کس وقت ہونی چاہیے اور تمہاری رات کس وقت ہونی چاہیے، تم نے آرام کس وقت کرنا ہے اور تم نے کام کس وقت کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یا تو بندے نے آرام کرنا ہوتا ہے یا کام کرنا، اس سے کوئی تیسری سچویشن زندگی میں، انسانی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، وہ آرام طلبی کی طرف بھاگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ تو ادھر ہے نہیں، اور جو چیز ہے کہ کام کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی عزت رکھی ہوئی ہے اور کتنی جو ہے وہ سورس آف انجوائمنٹ یہ کتنا ہے، یہ تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ 2 سسٹم ہیں، اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے عروج کی جو ہے نا وہ کنجی ہیں یہ دونوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اغیار کی طرف دیکھتے رہیں گے، لوگوں کے عروج کی طرف دیکھتے رہیں گے، ان کی مثالیں دیکھتے رہیں گے، وہ تو ادھر ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے عروج کی وجوہات بھی اور ہیں، ان کے عروج کی اصول بھی اور ہیں، ان کے عروج کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ لہذا ہم جو ہے نا وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وائلڈ گوز چیز ہے کہ آپ اگر کہیں اچھا جی ہم ان کو فالو کر کے ہم ویسے ہی عروج حاصل کر لیں گے، ان بہت ڈیفرنس ہے۔ مسلمان رہ کر اپنے اصولوں کے مطابق جب چلے گا تب ترقی کرے گا۔ اچھا، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، میں اگر آپ کی ددیال فیملی میں دیکھتا ہوں تو وہ سارے ٹیچرز ہیں، مطلب آپ کے والد صاحب بھی جن سے میں ملا، اور میں نے شاید اپنی زندگی میں ایسا ملنسار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا شریف النفس طبع انسان میں نے نہیں دیکھا، اور آپ کی جو ننیال فیملی ہے وہ سارے عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو اس درمیان آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ دونوں چیزیں کس طرح ساتھ لے کے چلنی چاہیے؟ کیونکہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک ایز اے مسلمان ہماری دوسری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس درمیان میں کیسے جو ہے نا وہ اس کو بیلنس کرنا چاہیے؟ بیلنس تو دیکھیں ہم تب کریں کہ ان دونوں چیزوں کو ہم ڈیفرنٹ کریں، تب کہ ایک چیز الگ ہے دوسری چیز الگ ہے۔ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ دنیا کا علم ہے یہ دین کا علم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے جس کو جو ہے وہ دور کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک میرے ددیال کا تعلق ہے، الحمدللہ مجھے جو ہے وہ احساس ہے کہ میں ایک بہت باعزت اور معزز گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی طرح جو میرا ننیال ہے وہ بھی اسی طرح الحمدللہ علم اور عمل، اور میری جو تربیت ہے، میری اخلاقی تربیت ہے، میری روحانی جو تربیت ہے، اس کا زیادہ تر اگر کریڈٹ جاتا ہے تو وہ میرے مرحوم ماموں ان کو جاتا ہے
کہ انہوں نے بالکل دوستوں کی طرح جو ہے وہ مجھے رکھا، مجھے ایک ریلیکس ماحول دیا، اور باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے میرے عقائد ٹھیک کیے، اور اسی طرح جو ہے وہ میرے اخلاق پر محنت کی، اور اسی طرح جو ہے وہ میرا ددیال الحمدللہ مجھے کبھی بھی جو ہے وہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی ماحول میں ہوں، اور اس طرح سے ہے میرے ددیال میں بڑے نامور لوگ الحمدللہ گزرے ہیں، اور وہ میرے لیے آئیڈیل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر جو میری خواہشات ہوتی ہیں، جیسے انسان بچپن گزارتا ہے اور لڑکپن میں آتا ہے تو انسان کے خواب ہوتے ہیں، تو میں جب بھی اپنے مرحوم ہمارے چچا سید منظور الحسن ہاشمی ان کو دیکھتا یا سنتا، یا سید مظہر الحسنینی صاحب ان کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو میرا دل کرتا کہ میں بھی ایسا ہی آفیسر بنوں، میں بھی انہیں فالو کروں۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ بیلنس میں سمجھتا نہیں ہوں جو ہے کہ اس طرح سے یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ الحمدللہ دونوں طرف سے مجھے دین بھی ملا ہے، اور دین کے اندر ہی دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ بھی میں نے سیکھا ہے۔ کیا دین جو ہے وہ دنیا سے کوئی الگ چیز ہے؟ لا تنسا نصیبک فی الدنیا، قرآن خود بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو ضرور حاصل کرو، اس پہ محنت کرو، یہ تو دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو تم اگاؤ گے اسی کو تم نے جا کر کاٹنا ہے۔ تو دنیا کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور اسی لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اوپر جو نظریہ محیط ہے نا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہ سوال اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جی ٹھیک ہے، تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیا اور دین الگ نہیں ہے، ہرگز الگ نہیں، ہرگز الگ نہیں۔ جی 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 ایسے ہی ہے۔ اچھا، آپ ایز اے بحیثیت استاد اتنا ٹائم آپ نے گزارا، جی جی، میں اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھوں، جو مطلب میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، تو میں جب اپنے بچوں کی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن اگر میں کمپیئرلی دیکھوں تو مطلب وہ جو چیز ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے، ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے اور کریٹو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر ان کو دیکھیں تو وہ ہم اس سسٹم میں، اگر ہم فار ایگزامپل آپ ایجادات کی بات کر لیں، آج بہت سی چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں ہم ان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ نارملی بھی دیکھیں تو شاید پچھلے 500 سال میں مسلمان کوئی بڑی چیز ایجاد نہیں کر پائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیر نہ شمشیر، ٹھیک ہے نا؟ جب دور زوال آتا ہے نا تو انسان کی ہر صلاحیت جو ہے نا وہ کہیں کارپٹ کے نیچے چلی جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اجتماعی شعور جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے چلا جاتا ہے، اجتماعی صلاحیت کارپٹ کے نیچے چلی جاتی ہے۔ جب آپ کو ایک ماحول ملتا ہے تو آپ اسی کے اندر گرو کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 500 سال سے آج یورپ کے اندر جو ہے وہ اتنی ترقی ہوئی ہے، اور غالب کہا کرتے تھے کہ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا تھا اس وقت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یورپ نے حیرت انگیز اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ترقی کی ہے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً ان کو دینا چاہیے، اور ہم اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، یہیں سے تو سبق ملتا ہے کہ 500 سال پہلے وہ کدھر تھے؟ بے شک، کیا انہوں نے ڈارک ایج نہیں دیکھی؟ انہوں نے بھی ڈارک ایج دیکھی ہے، اور ہم سے بدتر حالت میں وہ رہے ہیں، اور بدتر ڈارک ایج دیکھی ہے۔ اور میرا یہ جو ہے نا خیال ہے کہ ہمارے اوپر وہ ڈارک ایج آئی نہیں ہے سرے سے، I agree with you۔ اس لیے
کہ ان کے پاس جب ان کی ڈارک ایج تھی تو انہیں تو رستہ نہیں ملتا تھا، ان کا کوئی رہنما نہیں تھا، ان کے جو مذہبی جو لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ کسی اور مطلب ماحول کے اندر چلے گئے تھے، دنیا خود غرضی اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر، اور ان کا ہولڈ تھا ان کے اوپر، انہوں نے ان کو یکسر مسترد کر کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے، مارٹن لوتھر کی تحریک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے جو ہے ماحول کو بدل ڈالا، اور بالکل جو ہے نا انہوں نے دین کو یکسر جو ہے نا اپنی سوسائٹی سے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہو گیا، اب وہ 500 سال سے چلیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ موجود ہے، اور ہم کبھی بھی ڈارک ایج میں نہیں رہے، اور انہی دونوں کی برکت سے قیامت تک مسلمان کے لیے ایک روشن سورج بھی اور ستارے بھی وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کوئی ڈارک ایج جو ہے نا اس کا سامنا نہیں ہے. ہمارے پاس روشن قرآن موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن جو ہے وہ سیرت موجود ہے. ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ ہم کمپیریزن ہی غلط کرتے ہیں. انہوں نے جو کیا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کو فالو، جس طرح کی چیزوں کو انہوں نے فالو کر کے ترقی کیا، ہم نہیں وہ کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیا ہم اپنے دین کو باہر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے نا. میں اس لیے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سوچنا چاہیے کہ کیا دین منع کرتا ہے؟ ہرگز منع نہیں کرتا. ہم نے تو کسی چیز سے نہیں منع کرتا. آپ سیرت اٹھا کر پڑھ لیں، نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی، زبانوں کو سیکھنے کی ترغیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحابہ اکرام کو، اور اس کے بعد نئی نئی چیزیں جب منجنیق تھی تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکھی گئی ہے، اور صحابہ اکرام نے محنتیں کی ہیں، اور تبھی تو وہ جو ہے نا وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شاہ سوار تھے. ٹھیک ہے، بالکل. رہبان باللیل، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا نا کہ رہبان باللیل وفرسان بالنہار. رات کو وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، دن کو ان کا دن گھوڑے کی پیٹھ پر جو ہے وہ گزرتا تھا. مطلب یہ تھا کہ آرام کی گنجائش نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ آمادہ جنگ رہتے تھے ہر وقت، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ سارا دن کام کیا کرتے تھے، جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے انہوں نے پوری. کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے پاس جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ ٹیریٹری ہو، اور وہ اس کا حکمران ہو، کیا اس کو چین آ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو مینٹین نہیں رکھا؟ کیا صرف مسجد میں اذانیں دی ہیں؟ دنیا کو ایک بہترین نظام دیا، ایک ایسا سسٹم دیا ہے. یعنی آپ زراعت کے شعبے کو لے لیں، سیاست کے شعبے کو لے لیں، معیشت کے شعبے کو لے لیں، دنیا کا کون سا شعبہ ہے جس میں انہوں نے ترقی کر کے نہیں دکھائی؟ اور جب بھی خطوط لکھتے اور کیا اپنے اعمال کو لکھا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا تم میٹگے کرو، نشستن گفتن اور برخاستن والا معاملہ کرو، کبھی بھی نہیں کہا. جس نے جو سستی دکھائی ہے، اتنے باخبر ہوتے تھے کہ خط میں لکھتے تھے کہ یہ تمہارے اندر لیپسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیرا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے جبکہ تیری پبلک جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، ایسی لاغر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پبلک لاغر ہو رہی ہے اور تم سرخ ہو رہے ہو. تو پیچھے کوئی کہانی ہے، اس کہانی کا بندوبست کرو. مذمت نہیں فرمائی، فرمائے اس کو ٹھیک کرو. میں جہاں تک اس بات کو سمجھا ہوں کہ ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. جی ماحول بنانا پڑے گا، اور ہماری مینجمنٹ میں پرابلمز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ ماحول نہیں کریٹ کر پا رہے جس سے ایجادات کی طرف ہم جائیں یا انوویشن کی طرف جائیں، یا ہمیں ہمارا جو طالب علم ہے وہ اس طرف سوچے، کیونکہ ہم ماحول ہی جو ہے وہ نہ کریٹ کر پائیں یا نہ پرووائڈ کر پائیں. دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. دیکھیں، یورپ آج ترقی کر رہا ہے تو کچھ اصول انہوں نے اپنائے ہیں. بالکل، اور اس اصول میں سب سے جو بڑا اصول ہے وہ دیانت کا ہے، کہ انہوں نے اپنے کام سے دیانتداری کی ہے. بے شک انہوں نے محنت کی ہے، ایک بات. دوسرا مینجمنٹ ہے، کہ جب انہوں نے چیزوں کو مینج کرنا شروع کی ہے اور ان چیزوں کو ڈسپلن کے سانچے میں ڈالا ہے
تو خود بخود مشین جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بندہ کام کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر ڈسپلن آ گیا، کسی آفس میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 9 منٹ سے 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے آفس کے اندر داخل ہونے کی، تو رفتہ رفتہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں چلتی کہ باہر بارش ہے، طوفان ہے یا برف باری ہو رہی ہے، بندے نے پہنچنا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہوگا تو یہ تو انسانیت کے وہ اصول ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی انسان اس طرح کے اصول اپنائے گا، امانت کو اپنائے گا، دیانت کو اپنائے گا، اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ کا حصہ بنائے گا، تو خود بہت چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے پاکستان میں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں بچوں کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہم چلیں، بچوں کو کھیلوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے تو کھیلوں پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا اس دھرتی نے جو ہے وہ جہانگیر خان جیسا آدمی پیدا نہیں کیا؟ 500 میچز اس نے بلا تعطل جیتے ہیں اور 5 سال تک وہ کسی سے ہارا نہیں ہے۔ اتنی فٹنس تو تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ اسکواش کے گیم میں کس قدر زیادہ فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ عروج کے زمانے ہیں، انفرادی طور پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور نام بھی ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کیا ہمارے ہی بچے جو ہے وہ بیرون ملک جا کے کام نہیں کر رہے؟ کیا ان کی خدمات کو سراہا نہیں جا رہا؟ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو یورپ میں ہمارے بچے مل جائیں گے، کام کرتے ہوئے مل جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ اس سانچے میں ڈھلتے ہیں اور پھر ان کی صلاحیتیں اوپر آتی ہیں اور وہ پرفارم کر رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا، یعنی کہ وہ ان کو ایک ماحول جی بالکل۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں، حکومت جو ہوتی ہے نا وہ ایک ماں جیسی ہوتی ہے، ایک سرپرستی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جو وہ سیاسی نظام ہے نا وہ اس طرح سے منظم نہیں ہو سکا، اور یہ کوئی ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہم ہر وقت جو ہے وہ ایک تنقید کے دائرے میں اور اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ جب اندھیرا بڑھتا ہے تو وہ پکی نشانی ہے کہ صبح ہوگی۔ کیا کوئی رات ایسی آئی ہے جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کرتا ہے، صرف انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ جب بات کرتے ہیں، کسی کی تحسین کرتے ہیں، کسی کی تنقید کرتے ہیں، تو جب اس طرح کی جو غلامی کا ماحول آ جاتا ہے، میں اس کو غلامی کا ماحول ہی سمجھتا ہوں اور کہتا بھی ہوں، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا کریں؟ جب 2 ایک جیسے آدمی دریا میں ڈوب رہے ہیں، میں بھی ادھر تک ہوں اور آپ بھی ادھر تک پانی میں موجود ہیں، تو پھر ایک دوسرے پر تنقید کا تو وہ موقع ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو موقع ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے کچھ باہر نکلنے کی، کچھ زندگی جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ باہر نکلیں، اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچائیں۔ ہم نے ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کو ڈوبنے سے بچانا ہے، اس سچویشن سے نکلنا ہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں، تو ایک بڑا سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور اگر ہم سوچیں بھی تو وہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی اصلاحی طریقیں چل رہی ہیں جو معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم سوسائٹی کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، تو وہاں ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، ہمیں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، اس میں جناب ہمیں اگر میڈیسن لینی ہے تو وہ جعلی مل رہی ہیں، دودھ بچوں کا وہ، یعنی کہ اصلاح معاشرہ کی بہت سی طریقیں چل رہی ہیں۔ اور ایک جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، ٹھیک ہے، قرآن جیسا ہمارے پاس ایک جو ہے وہ لائے عمل ہے جس پہ ہم، تو اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں رشوت خوری آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اس حد تک ہے کہ آپ نے اگر چھوٹا سا کام کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو رشوت دیں۔ تو اس
اس سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جہاں تک اصلاحی تحریکوں کا تعلق ہے تو دیکھیں ایک اصول قرآن بیان کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ آپ صلاۃ کے نظام کو قائم کریں، اور جب اس کو آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں آپ بیان فرما رہے ہیں وہ خود بخود تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ تحریکوں کے چلنے کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا اگین جواب وہی ہے کہ یا تو دیکھیں نا، اس کو چھوٹا کر کے دیکھیں تو اس پر بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں تو بے حیائی بھی چل رہی ہے، سارے کام برے کر رہے ہیں، اور دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ بھی شامل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز چھوڑیں یا پانی میں دودھ ڈالنا چھوڑ دیں یا دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیں، کس کو چھوڑیں گے؟ ایک آدمی اپنے سے بھی سوال کرے اور دوسروں سے بھی سوال کرے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں سپونٹینیسلی یہ کہوں گا نہیں جی میں تو نماز کو اختیار کروں گا۔ دھڑلے سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں جی میں دودھ میں پانی ضرور ڈالوں، ایسے کوئی نہیں کہے گا، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ضد کے ساتھ نہیں کہہ رہا اور وہ اس پر آمادہ نہیں ہے بہرحال، ایک چیز۔ دوسرا پھر سوال پہ سوال یہ ہے کہ تحریک جو ہے، جو اصلاحی تحریکیں ہیں، وہ کیا بند کر دینی چاہیے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر تو بند کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آج بند کر دینی چاہیے۔ جب ضرورت نہیں ہے، جب وہ ریزلٹس نہیں مل رہے تو آج ہی بند کر دینی چاہیے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ بند ہو گئی تو پھر اس کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو کسی اللہ کے ولی نے یہ بات کہی، کسی آدمی نے آ کر کہا اچھا جی لوگ جو ہے نا وہ میرے رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں تو میں کیا کروں؟ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تو تمہارے رستے میں لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، تم ان کے رستے میں کانٹے بچھاؤ گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ بیش زبردست بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے کہ اصلاحی تحریکیں جو ہیں ان کو کام کرتے رہنے دینا چاہیے، یہ بولتے رہیں گے، ہمارے کانوں میں کچھ آتا رہے گا۔ سب سے بڑی اصلاحی تحریک مسجد کی اذان ہے، بالکل۔ کیا اس کو ہم بند کر دیں؟ یہ تو سائن ہے قیامت تک کے لیے کہ تمہارے کان میں یہ باتیں ڈالی جاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کانوں میں جو ہے نا وہ ڈالنے والے اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ انبیاء نے ایسا نہیں کیا کیا؟ پیگن سوسائٹی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے اور 13 سال میں جو ہے وہ آپ نے محنت کی، آخر کتنے لوگوں نے مانا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن انہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو عروج بھی عطا فرمایا۔ اور قوموں کی زندگی میں ہمیشہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ عروج و زوال کی جب بات قوموں تک آتی ہے تو وہ 2-4 مہینے نہیں ہوتے، وہ صدیوں پر محیط ہوا کرتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ شاید ہم سوچتے ہوں کہ یار ہم اپنی زندگی میں کوئی عروج دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو بیج ہوتا ہے نا درخت کا، یہ نیچے چھپتا ہے سر، اور اس نے کبھی بھی اپنا پھل نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ صحیح بات۔ لیکن اصل میں وہ بیج ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے نیچے۔ یہ بیج نیچے جائے گا مطلب قربانی دے گا، ہم قربانی دیں گے تو ہماری نسلیں بڑی ہوگی۔ کسی بابا جی نے درخت لگایا نا چھوٹا سا، تو آپ نے سنا بابا جی آپ نے کوئی اس کا آم کھانا ہے جو آپ کا آم کا درخت لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا کسی نے لگایا تھا نا تو میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں لگا رہا ہوں تو کوئی کھائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ اصلاحی طریقے بیج کا کام کرتی ہیں، انہیں رہنا چاہیے، انہیں کام کرتے، کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، ٹھیک ہے، سننا جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے، بس یہ ٹیچر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا سورس آف علم ہے، سب سے بیسک سورس آف نالج ہے، وہ سننا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ تعالیٰ انہیں ہی قبول کرتا ہے جو سنتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ٹول ہے سننا، لوگوں کو سناتے رہیں، اذان ہوتی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، تب یہ معاشرہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی تو سن۔ دیکھیں آج میں اور آپ ایک فکر میں اسی ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے، ہمیں کس نے اکسایا ہے آخر؟ کسی مشرک نے ہمیں اکسایا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح بات، کسی ایسے شخص نے ہمیں جو ہے اکسایا ہے جس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں اور اس نے ہمارے اخلاق پر بات کی ہے، ہمارے کانوں میں ڈالتے رہے ہیں، وہ جو لاشعور میں بچپن میں لڑکپن میں ہمارے ذہن میں ڈلتا رہے نا، جس کو ہم سنی انسنی کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہی سنی اور سنی جو ہے نا وہ ادھر کہیں سٹور ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے نا ایک سلیپنگ میموری رکھی ہوئی ہے ہمارے اندر، وہ چنگاریاں اندر ہی رہتی ہیں، اپنے وقت پر نکلتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے، طریقے چلتی رہنی چاہیے۔ تو میں جہاں تک سمجھا ہوں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو کانٹے چنتا رہے، نہیں تو ہر طرف کانٹے۔ یقیناً ایسے ہی، بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت استاد آپ آج کے نوجوان، آج کے طالب علم اور ان کے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ سنا دیتا ہوں، اور وہی جو ہے وہ ہمیں عروج کی طرف لے کر جائے گا، اور مجھے وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، اور جب بھی میں یہ پڑھاتا ہوں تو مجھے عجیب جو ہے نا وہ ایک امید دلاتی ہے یہ حدیث مبارکہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے حدیث مبارکہ، انہوں نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی راعی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ شیئر کرنا چاہوں گا، والدین سے بھی اور اولاد سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی ذات کی لگائی ہے، کہ سوال تو ہر بندے نے اکیلے جا کر جواب دینا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، اور ہم سوچتے انٹرنیشنل ہیں اور کام جو ہے وہ بس گلی محلے کا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح بات، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہر جب غلامی آتی ہے نا تو زبان کافی لمبی ہو جاتی ہے، عمل اس سے کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر گلی میں ایک سکالر نظر آئے گا، صحیح بات، ہر کارنر میں آپ کو سکالر نظر آئے گا، اور ایسی بات کرے گا کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ بالکل، اس سے مجھے وہ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، سے یاد آئی کہ میں نے کہا تھا سر آپ لکھا کریں، آپ نے کہا لکھنے والے بہت ہیں عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، بس دیکھیں نا میری ذمہ داری کیا ہے، یہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں نے کل کو اس کا جواب دینا ہے۔ آج جو میری ڈیلی روٹین ہے میں نے صرف اس کو مینج کرنا ہے، اور بس مجھے نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل سیاست کیا کہہ رہی ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یوکرین، رشیا اور امریکہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا نہیں جھگڑ رہے، اور کب امن ہوگا اور کب نہیں ہوگا، مجھے کوئی نہیں۔ آج میری ڈیلی روٹین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ جب ایسا کام کرے گا تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تبدیلیاں لانے والی ذات سے تعلق ہونا چاہیے۔ جب پرابلم ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارا ایک خالق اور مالک وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، اور سارے کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں، وہ اوپر دیکھ رہا ہے ہمیں۔ اور جیسے جیسے ہم اخلاص کا مظاہرہ کر کے کام کرتے جائیں گے،
اپنے اپنے حصے کا جو ہے نا وہ کام کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی انسان کو میں نہیں سمجھتا کہ مایوس ہونا چاہیے, اور انسان کو ہمیشہ جو ہے پر امید رہ کر اپنا کام کرتے رہیں. ایک چیز جو ہے وہ ضمناً بیچ میں آ گئی ہے کہ آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہر طرف جو ہے وہ کرپشن کے بغیر جو ہے وہ کوئی اور سجائی نہیں دیتا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کرپشن ہے. ایسے ہی ہے, محسوس بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اگین آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہ رونا رو رہا ہوتا ہے. میں کہوں گا آئی ایگری کرپشن ہو رہی ہے, آپ سے پوچھوں گا کرپشن ہو رہی ہے, آپ بھی کہیں گے ہاں. آپ 60 آدمی کھڑے کر لیں, سروے کر لیں, 60 لاکھ سروے کر لیں, انفرادی طور پر یہ کوسچن کریں تو آپ سے کہے گا ہاں جی کرپشن ہو رہی ہے. اگلا کوسچن تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اگلا کوسچن یہ ہے کہ آپ کتنے اس میں انوالو ہیں اور بچنے کی کوئی شکل بنائی ہے کہ نہیں بنائی, اور کیا بنانی چاہیے. اصل سوال تو ہم کرتے نہیں ہیں. جب تک سولوشن اورینٹڈ تھنکنگ ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم تبصرے ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. میں بچوں کو ایک شعر سنایا کرتا, بلکہ انہی کے لیے لکھا تھا, اور آج جو بچہ بھی سن رہا ہے انہی کی برکت سے میں نے لکھا تھا. میں بچوں کو جو ہے وہ کچھ سپیچز بھی تیار کر کے دیا کرتا تھا, تو میں نے ان کے لیے لکھا کہ مجھے ایک کام کرنا ہے, مجھے ایک کام کرنا ہے, مجھے ایک کام کرنا ہے, مسلسل کام کرنا ہے, مسلسل کام سے تھک کر مجھے آرام کرنا ہے, مجھے آرام کر کے پھر دوبارہ کام کرنا ہے, عزیز از جان ملت کو عظیم الشان کرنا. ماشاءاللہ, بے شک, زبردست. جی میں نے ان کے لیے لکھا, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے. تو اگر میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی تب سوچنا ہے کہ آپ یہاں سے چلیں, اپنے آپ کو اس لیول پہ لائیں کہ جہاں پہ آپ نے اب پہلے اپنی ذات پہ, پھر اپنے گھر کی سطح پہ, پھر اپنے محلے کی سطح پہ, پھر اس سطح پر لے آئیں کہ آپ انٹرنیشنلی جو ہے وہ امپیکٹ کر پائیں. کہ ایسے ہی سوچتے رہنا کہ آپ انٹرنیشنلی سوچتے رہیں اور آپ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہ پائیں. دیکھیں جی, پہلا قدم جب تک بندہ نہیں اٹھائے گا, اور آپ دیکھیے کہ پہلے قدم کا ڈسٹینس کتنا ہوتا ہے, کیا وہ لانگ جمپ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے, آپ نے اگر 10ویں پہ جانا ہے یا 100ویں پہ جانا ہے, آپ نیچے کھڑے ہیں اور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کی بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں, ایک قدم کے سوا. 2 پاؤں ہیں نا, آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں, اس سے آپ جمپ لگانا چاہتے ہیں, آپ کتنا جمپ لگائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, اسی کو استقلال کہتے ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ بھی اگر سر کرنی ہے تو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا نا. دیکھیں نا, آپ کو جو ہے وہ ہمیں تو زیرو سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ساؤنڈ نظریہ عطا فرمایا, الحمدللہ. وہ قرآن عظیم کی شکل میں ہے, وہ قرآن حکیم ہے, اور ہمیں ایک ساؤنڈ لیڈرشپ عطا کی ہے. وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی سیرت مبارکہ قیامت تک ہمارے لیے رہنما ہے, اور جس قسم کی سچویشن ہو اس قسم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں جو ہے وہ عموماً جو ہے باسیہ ٹیچر اپنے بچوں سے, کیونکہ مجھے میرے اساتذہ اکرام نے یہ بات بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو کم از کم ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے اور بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں, کبھی سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہی ختم کر لیا کرو, 100 صفحے کی پڑھ لو. کہ 1 سال میں 1 مہینہ آتا ہے, اور چلیں اسی مہینے کو اگر ہم جو ہے وہ کہیں کہ ہم سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں, ویسے تو یہ زندگی کا حصہ ہے, تو جاننے کے لیے کم از کم 100 صفحے کی کتاب سیرت مبارکہ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں. اور ایسا ہی ہوا, میں نے الحمدللہ ان کی بات کو مانا اور واقعی میں نے تقریباً 100 صفحوں کی کتاب پڑھی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, اور انہی حضرات کی برکتوں سے, ان کی بات ماننے سے, ان کے پاس بیٹھنے سے
آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو بھی میں ہوں آج، وہ جس سطح پہ بھی میں کھڑا ہوں، اور جو بھی میرے اندر کچھ محاسن نظر آتے ہیں، وہ الحمدللہ انہی اساتذہ اور بہت اچھے دوستوں کی وجہ سے۔ مجھے دوستوں نے بہت پروٹیکٹ کیا ہے، میں اس ویڈیو کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً ان میں آپ بھی شامل ہیں اور دیگر دوست بھی شامل ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے انہیں بھی جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہوں اور انہیں سلیوٹ کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے میری تربیت میں حصہ لیا ہے، انہوں نے میری تربیت کی ہے، میرے مزاج کو دیکھا ہے، اور میرے مزاج کے مطابق جو ہے ہر وہ کام جو مجھے پسند نہیں تھا انہوں نے اوائڈ کیا ہے۔ نہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے تھے، نہ اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے، اور میری جو ہے وہ پسند ناپسند کا انہوں نے خیال رکھا، اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑا لاڈلا سا بنا کے رکھا۔ تو میں ان کا بہت جو ہے نا شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، ان کے گھرانوں میں برکت عطا فرمائے، جہاں ہیں جہاں پہ رہ رہے ہیں اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے یہ جو ہمارے لیے سبق آموز اور علم سے بھرپور جو گفتگو ہے، امید ہے ہم سب لوگوں کے اور ان پیرنٹس کے کام آئے گی، اور وہ ضرور اس چیز پہ سوچیں گے کہ ہم کہاں تھے، ہم کیا تھے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔